السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے اور ہر قسم کی درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے نماز۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ہماری زندگی کا ایک بہت اہم فرض ہے اور نماز کے بغیر ہم مسلمان کہلا ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، اے ایمان والو نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یاد ہم لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی ہی یہ اللہ تعالیٰ نے دفعہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کتنی دفعہ فرمایا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، یعنی نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کو قائم کیا جائے گا، صرف کیا ہے؟ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز میں اکثر خواتین جو ہیں وہ سجدہ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے یہ کھانا بنانا تھا یا میں نے یہ ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پہ رکھی ہوئی ہے، تو وہ نماز کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نہیں بلکہ وہ صرف ایک نہ آپ کہہ لیں کہ ایک کیٹیگری ہے، وہ جو ڈیولپ کر رہی ہیں یا اس کو کمپلیٹ کر رہی ہیں، وہ ایک کیٹیگری ہے، وہ آپ کی نماز نہیں کہلائی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم فلاں نہیں پا رہے۔ اب ان کا جواب بھی میں دیتی ہوں آپ کو، ذرا غور سے میری اس بات کو سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ المؤمنون سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پائیں گے، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ اس میں شرط یہ آ رہی ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کریں گے، یعنی اپنی نماز کو دھیان سے پڑھیں گے، وہ فلاح پائیں گے۔ اب ہر ایرا گیرا نماز میں کھڑا ہے، وضو بھی اس نے کیا ہے اور وہ نماز کو سپیڈلی پڑھا ہے، اس میں خشوع پیدا نہیں کر رہا اور وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ اس کی فلاح کب ہے، یعنی اس کی کامیابی نہیں ہے آ رہی، تو کیا ہے کہ جب تک وہ اپنی نماز میں خشوع پیدا نہیں کرے گا، اس کی نماز اس کو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائے گی، اس کی نماز اس کو برائی کے کاموں سے نہیں روکے گی۔ اور اکثر لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ جو نماز ہے وہ بے حیائی سے دور کر دیتی ہے۔ تو میری بہنوں، اس کا جواب بھی میرے پاس موجود ہے کہ نماز جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن کیا ہے، ایک دفعہ حدیث بھی بیان کی گئی تھی پہلے بھی کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ صحابہ آئے ایک شخص کی شکایت لے کر کہ اے اللہ کے نبی، ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو اس کی جو نماز ہے اس میں خشوع نہیں ہے، یعنی وہ نماز پڑھتا ہے لیکن بے دہانی سے، اور اگر اس کی نماز میں خشوع ہے تو